للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتصدقوہ بکرۃ واصیلا۔ سب سے پہلے میں کلمہ تحسین اور مبارکباد پیش کروں گا مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب کے ذمہ دار اکابر کی خدمت میں، جناب سید سبطین شاہ صاحب، جناب عبدالرشید حجازی صاحب، جناب حافظ محمد یونس آزاد صاحب اور ان کے ساتھ، اور اسی طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع قصور کے تمام ذمہ داروں، ضلعی ہوں یا تحصیلی ہوں یا مقامی ہوں، اور ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث کی ذیلی تنظیموں کی ذمہ دار حضرات، نوجوان، ان سب کی تحسین بھی کروں گا، ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، دین اور مسلک کی ترویج اور اشاعت اور سربلندی کے لیے محنت اور کوشش کر کے آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کا اہتمام کیا ہے، اور میں جناب سید سبطین شاہ صاحب کا خصوصی شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ماشاءاللہ مجسم اظہار ہے، مجسم، اور انہوں نے اپنی اظہار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا ٹائم مجھے عنایت فرمایا۔ اب ان کی طرح تقریر تو میں نہیں کر سکتا، لیکن شکریہ کہ انہوں نے جو بھی میں کہنا چاہتا ہوں یا کہہ سکتا ہوں اس کے لیے اپنا ٹائم مجھے دیا۔ کانفرنس کے موضوعات کے بارے میں آپ نے سنا، اہم ترین موضوعات ہیں، عنوان ہیں جن کے تحت یہ کانفرنس منعقد ہوئی: حرمت رسول، ناموس صحابہ، ختم نبوت، اور یہ ہر مسلمان اور خصوصاً ہر اہل حدیث کے دل کی آوازیں ہیں، ہمارے بنیادی عقائد ہیں، ہمارے بنیادی نظریات ہیں۔ ان میں سے آج میں بات کرنا چاہتا ہوں صحابہ کے حوالے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھیوں کے حوالے سے، اور اسی سلسلے میں قرآن کریم کی 2 آیات کریمہ کی ابھی میں نے تلاوت کی تھی۔ ارشاد ربانی ہے: انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے اپنی ہستی کا، اپنی توحید کا، قیامت کا، جنت دوزخ کا، غیبی حقیقتوں کا خوشخبری دینے والا، سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ کی آنے والے عذاب سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔
اور مقصد یہ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لاؤ اور آپ کے مددگار ساتھی بھی بنو، آپ کو آپ کے دین کو قوت دو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور آپ کی توقیر اور تعظیم کرو۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ڈیوٹیاں، 3 مناصب بیان ہوئے، اور 3 ہی چیزیں ہمارے ذمہ، لوگوں کے ذمہ اور بالخصوص مومنوں کے ذمہ۔ صحابہ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے ان کی عظمت رہتی دنیا تک اگر قائم ہے، آج تک قائم ہے، رہتی دنیا تک قائم رہے گی، تو اس کی بھی یہی 3 بنیادی وجوہات ہیں کہ انہوں نے ایمان کامل، آپ کی توقیر و تعظیم، جس کی جڑیں، جس توقیر اور تعظیم کی جڑیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حب رسول میں تھی، اور تیسری چیز دین کی تقویت، دین کے پھیلاؤ میں اور دین کے دفاع میں آپ کی مدد۔ یہ 3 بنیادی صفات تھیں جنہوں نے صحابہ کو عظمت عطا فرمائی، اور جیسے میں نے کہا یہ عظمت ایسی عظمت ہے جو قیامت تک قائم رہے گی۔ ایمان کس طرح کا ایمان ہے؟ رسمی اور ہوائی قسم کا نہیں، فرضی قسم کا نہیں، وہ ایمان جو دلوں کے اندر گھس جاتا ہے، رچ جاتا ہے، بس جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے بارے میں ملتے جلتے الفاظ میں یہ بات آئی کہ انہوں نے کہا کہ لو کشف الغطاء مزددت یقینا، آج ہم اللہ کو دیکھے بغیر مانتے ہیں، جنت دوزخ قیامت کے آنے کو دیکھے بغیر بالغیب مانتے ہیں۔ اگر یہ حقیقتیں ہمارے سامنے آ جائیں، ہم اللہ کو دیکھ لیں اسی دنیا میں، جنت دوزخ کو دیکھ لیں، تو ہمارے ایمان میں رتی برابر بھی کوئی اضافہ نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔ وجہ کہ ہمارا ایمان پہلے ہی اپنے نقطہ عروج تک پہنچا ہوا ہے، کلائمیکس کو چھو رہا ہے، پہلے ہی اتنا آخری حد تک پہنچا ہوا ہے کہ اس میں اضافہ ممکن ہی نہیں۔ دیکھنے کے باوجود دیکھیں گے تو اسی طرح رہے گا جس طرح دیکھے بغیر۔ یہ ان کے ایمان کی کیفیت ہے، اور یہ صرف حضرت علی اور حضرت ابو کی بات نہیں، رضی اللہ تعالیٰ بالعموم صحابہ کا ایمان ہے۔ مالک بن الحویرث بہت زیادہ معروف صحابہ میں سے نہیں ہے۔ مالک بن الحویرث ایک مرتبہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیف اصبحت کا عام فہم مطلب ہے کیا حال ہے تمہارا، کیسے ہو تم نے صبح کیسے کی، کیسے ہو، کیا حال ہے، جیسے ہمیں کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا کہ اصبحت مومنا والحمدللہ، یعنی اپنی صحت کے بارے میں نہیں بتایا، اپنے ایمان کے بارے میں کہا کہ میں اللہ کا شکر ہے کہ میں مومن ہوں، ایمان والا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے ایمان کی کیفیت کیا ہے وہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ نے پوچھا تو میں بتا دیتا ہوں۔ میرے ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ میں ان دنیاوی آنکھوں سے جنت میں جنتیوں کو مزے اڑاتے، لطف اٹھاتے، مزے کرتے ہوئے
جنت کے میوے اور جنت کے پھل کھاتے ہوئے دیکھ کر وہ اپنی آنکھوں سے ان آنکھوں سے لگے اور اپنے ان کانوں سے جہنمیوں کی چیخو پکار بھی سنتا ہوں. آپ نے فرمایا یہی اصل ایمان ہے، اس پر قائم رہنا. یہ ان کا ایمان تھا. ایک صحابی خزیمہ، ان کو تاریخ الشہادتین کے نام سے جانتی ہے، 2 گواہیوں والا. یہ 2 گواہیوں والے کیسے بنے؟ مدینہ کی ایک تپتی ہوئی دوپہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سے نکلے. گلیاں موسم کی وجہ سے سونی پڑی تھی، لیکن باہر سے ایک تاجر گھوڑے بیچنے کے لیے آیا ہوا تھا. 2 گھوڑے اس کے پاس تھے، وہ بیچنا چاہتا تھا. آپ نے گھوڑے کو پسند کیا اور کہا کہ دام اس کے چکائے، دام طے کیے، قیمت طے کی. کہا کہ میں گھر سے لا کر تمہیں کچھ لیتا ہوں. گھر سے آپ کی واپسی تک اسے کو اچھا اور بہتر جات مل گیا، زیادہ قیمت نہیں. بدو تھا. آپ آئے تو اس نے کہا کہ میں نے کوئی سودا نہیں کیا آپ سے. آپ نے کہا تم نے میرے ساتھ سودا طے کیا ہے. اس نے کہا کہ دعا لایا، دعا موجودی کوئی نہیں تھا. اتنے میں اتفاق سے خزیمہ آ گیا. خزیمہ تو بات ہوئی، انہوں نے سنی تو انہوں نے کہا جی میں دعا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا تمہارے ساتھ ہو گیا. اس نے کہا آپ کی موجود ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے کہنے پہ میں نے دل دیکھے خدا کو مان لی ہے، جنت حضور کو مان لی. یہ تو چھوٹی سی بات ہے. یہ اگر فرماتے ہیں کہ سودا ہوگا تو یقیناً ہوا ہوگا. آپ نے خوش ہو کر فرمایا کہ آج کے بعد کسی بھی معاملے میں اکیلا خزیمہ گواہی دے گا تو اس کی گواہی 2 بندوں کے برابر سمجھی جائے. ایمان یقین کی بات، آپ کی بات کو ماننے والی، اس پر یقین کرنے کی توقیر، تعظیم، جس کی جڑیں میں نے کہا کہ محبت میں تھی، حب رسول میں تھی، اس کی بھی بہت مثالیں ہیں. عروہ صغیر قریش ایمان لانے سے پہلے انہوں نے نقشہ دیکھا کہ کس طرح صحابہ تعظیم کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نماز کے وقت آپ وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی، استعمال شدہ پانی زمین سے گرنے دے گی، خون کا کیسے گرنے دے گی. اس لیے ان سے لڑائی کا خیال دل سے نکال دو. اِن رأیت ملکا یعظمہ اصحابہ کما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے دنیا کے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی اتنی توقیر، اتنی تعظیم، اتنی محبت اس کے عمائدین میں، اس کے عمراء میں، اس کے درباریوں میں میں نے نہیں دیکھی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی کرتے. سیدہ ام سلمہ ام المومنین، ام سلمہ نہیں، ام حبیبہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ. سگا باپ ابو سفیان مدت کے بعد صلح کے زمانے میں ملنے کے لیے آیا. گھر میں کوئی فرنیچر تو نہیں تھا، کوئی صوفے تو نہیں تھے، کرسیاں تو نہیں تھی. ایک چادر پڑی تھی فرش پر جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے. اسی پہ آ کے بیٹھنے لگا بیٹی کے گھر میں. تو اس نے بیٹھنے سے پہلے جلدی سے آ کر چادر اٹھائی، ایک طرف کر دی. بھائی یہ کیا ہے؟ باپ کی یہ تو کی، باپ کی یہ عزت. اس نے کہا آپ کی عزت ہے دل میں، آپ باپ ہیں، والد ہیں، لیکن یہ چادر میرے رسول کی چادر ہے. میں نہیں چاہتی کہ کسی مشرک کا جسم کا وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ جاتے ہیں. یہ وہ توقیر تھی، یہ وہ تعظیم تھی، یہ وہ محبت تھی جو سب صحابہ کے دلوں میں.
اور پھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیتے ہیں، جن کو گرفتار کیا گیا، مکے لے جایا گیا، اور طے یہ ہوا کہ ان کو سولی دی جائے گی، پھانسی دی جائے گی، موت کی سزا اور سولی دے کر سولی کو چڑھایا، بٹھایا۔ ابو سفیان نے ان سے ایک بات کی اور اس کا انہوں نے جواب دیا۔ عربی میں ان دونوں کی آپس میں اس موقع پر جو بات ہوئی، اس کو ہمارے ایک شاعر مولانا ظفر علی خان، انہوں نے اپنے طریقے سے بیان کیا، بالکل اس کا ترجمہ کیا ہے ان کے آپس میں۔ ابو سفیان پکارا، کیا ہی اچھا ہو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جلاد بدلے میں تیرے سولی پہ لٹکایا۔ اب تو سوچتا ہوگا، ابو سفیان نے کہا، ابو سفیان اس وقت قائد کفر تھا، آج ہم انہیں رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، اور کہنا چاہیے جو صحابی بنے، ایمان لائے، آپ کی جنگوں میں آپ کے ساتھ شریک رہے۔ تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اب تو سوچتا ہوگا کہ میری بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پھانسی کے تختے پر ہوتا، سولی چڑھتے، میں مر جاتا۔ ابو سفیان پکارا، کیا ہی اچھا ہو محمد کو اگر جلاد بدلے میں تیرے سولی پہ لٹکائے۔ تڑپ جاتا ہوں میں، مجھ کو جو فکرے یاد آتے ہیں، مجھ کو جب وہ فکرے یاد آتے ہیں، وقت زمان اس عاشق نے اس طرح فرمایا۔ یہ بابی لوگ عشق عاشقی کو پسند نہیں کرتے، لیکن شاعر کی بات ہے، اور یہ عشق وہ عشق تو نہیں ہے جو قابل مذمت ہے، یہ تو پاکیزہ محبت کی انتہا کا نام ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ وقت زمان جو اس عاشق نے اس طرح فرمائے، مجھے ناز اپنی قسمت پر اگر نام محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سر کٹ جائے اور تیرا سر پا اس سے ٹکرائے، میں اس بات پہ فخر کروں گا، شکر کروں گا، اگر اسلام کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے میرا سر کٹ جائے اور اسے فٹ بال سمجھ کے اسے اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ لے میرے کٹے ہوئے سر کو، تو پھر بھی مجھے فخر ہوگا، خوشی ہوگی۔ یہ سب کچھ ہے ہمارا، پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلبے میں ایک کانٹا بھی ٹوٹ جائے۔ میں یہ سب کچھ گوارا کر سکتا ہوں، یہ گوارا نہیں کر سکتا، میں اپنی جان دینا گوارا کر سکتا ہوں، سر کٹوانا گوارا کر سکتا ہوں، یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی ٹوٹ جائے۔ یہ وہ محبت اور توفیق کی صحابہ ہے۔ اور پھر جس طرح انہوں نے آپ کی مدد کی، آپ کے ساتھی بنے، آپ کے قوت بازو بنے، مال اور جان کی قربانی اس طرح کی دین کے لیے، آپ کے لیے، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ مالی قربانی، آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ بھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے نیکی کے میدان میں بڑھنے کا جذبہ، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، سبقت کرنی ہے، مقابلہ کرنا ہے تو نیکی کے میدان میں کرو۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ میرا دوست ابو بکر جب بھی ضرورت ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ مالی قربانی دیتا ہے، تو اس دفعہ اب کوئی موقع آیا تو میں اس سے آگے بڑھوں۔ جنگ تبوک کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل پر، آپ کے فرمان پر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، گھر کا جائزہ لیا اپنے مال جائیداد کا، اور اس کا نصف آدھا وہ لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اور حضرت ابو بکر دوسری طرف سے آئے، اور پھر میں اپنے الفاظ میں نہیں کہتا،
اقبال کے الفاظ میں کہتا ہوں کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. بڑی مزے کی بات کی ہے اقبال نے، رفیق نبوت. اور کبھی کرتا ہے اقبال اس طرح کی بات. تو ایک فارسی شعر ہے اس کا حضرت ابوبکر کے بارے میں، ہمت او کشت ملت را چو ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. ابو بکر کی ہمت اور جرأت دینی، جذبہ دین، جذبہ حب رسول، وہ آپ کی دنیا سے، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد اس طرح اس نے امت کے لیے کام کیا جس طرح بارش کھیتی کے لیے کام کرتی ہے. اس کو اس بارش کی وجہ سے وہ پھلتی ہے، پھولتی ہے. تو مرجھائی ہوئی امت جو آپ کی وفات کے بعد بڑے خطرات کا شکار تھی اور مرجھائی ہوئی تھی، اس وجہ سے منکرین زکوٰۃ تھے، نبوت کے جھوٹے مدعی تھے، بیرونی خطرات تھے، اندرونی خطرات تھے. ان خطرات میں حضرت ابوبکر کی جرأت ایمانی نے وہ کام کیا ملت کے لیے، مرجھائی ہوئی امت کے لیے جو بارش کھیتی کے لیے کرتے ہیں. ہمت او کشت ملت را چو ابر. اور پھر اس نے کہا کہ ثانی ہے اسلام و غار و بدر و قبر. اسلام میں بھی دوسرا نمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر کا ہے. اس بات میں محققین کا اختلاف ہے کہ پہلے ایمان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لائی یا حضرت ابوبکر لائے. تو اس میں اختلاف ہوتا ہے. کبھی علماء نے کہا کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابوبکر ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے اس نے کہا کہ ثانی ہے اسلام. اسلام میں پہلا نمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دوسرا حضرت ابوبکر. اسلام لانے میں، اسلام قبول کرتے ہیں. اور اس کے بعد ثانی اسلام و غار. اور پھر غار میں بھی ثانی اسمین غار، غار میں بھی دوسرا نمبر، بدر میں بھی دوسرا نمبر. کیا ایک جھونپڑا جو لایا تھا، عریش بنایا تھا میدان بدر میں، وہاں دعا کرتے ہیں فتح و نصرت کی اور اللہ سے رو رو کے مانگتے ہیں. اور حضرت ابوبکر بار بار کبھی میدان جنگ میں ہے، کبھی لوٹ کے اس جھونپڑے کی طرف آتے ہیں، پھر میدان جنگ میں جاتے ہیں، پھر ادھر آتے ہیں. تو وہاں بھی دوسرا نمبر ان کا ہے اور قبر میں بھی دوسرا نمبر ان کا ہے. تو اسی طریقے سے اس نے کہا کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت بھی آ گیا. عشق پھر جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت. ہر چیز جس کا چشم جہاں میں وہ اعتبار، جو بھی دنیا جس کو عزیز سمجھتی ہے، قیمتی سمجھتی ہے، جو چیز بھی گھر میں تھی سب اٹھا کے آپ لے آئے. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، اپنے بال بچوں کی بھی کوئی فکر کی ہے، ان کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے. ما ترکنا لأہلک یا ابا بکر، یہ آپ کا سوال تھا. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی. کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام. تو یہ تھی محبت، اور یہ اس محبت کے عملی اظہار کے لیے مالی اثار تھا جو صحابہ کرتے تھے جہاد کے لیے، دین کی نصرت دین. اور پھر حضرت عثمان کو دیکھے رضی اللہ تعالیٰ. اسی موقع پہ آپ نے جب کہا کہ آج دین کو ضرورت